حسن میں تیرے ہی لیے تو جی رہا ہوں, اللہ نے مجھے تیرے ہی لیے بھیجا ہے. اللہ اکبر. آپ جو ہے آپ سمجھ گئے میری منزل جو ہے, میں منزل تک پہنچ گیا, میری منزل مل گئی ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد ہزاروں اولیاء کاملین کی جھرمٹ میں حضور غریب نواز اپنے پیر و مرشد سے ملاقات کرتے ہیں, قدم بوسی کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کہتے بیٹا آؤ میرے قریب آؤ. آپ قریب گئے اور کہا جو ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھو. میں نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی. اس کے بعد کہا بیٹا قبلہ کی طرف بیٹھ جاؤ. میں قبلہ کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ گیا. اس کے بعد کہا قرآن پاک کی تلاوت کرو. اللہ اکبر. حضور غریب نواز اتنا عمدہ قرآن پڑھتے تھے. خیر من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھیں, قرآن کو سمجھیں, قرآن کو ایک دوسرے تک پہنچائیں, وہ بہترین لوگ ہیں. ہمارے حضور غریب نواز اتنا عمدہ آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. اللہ اکبر. چرند پرند رک جایا کرتے تھے جن کی بولی ہم نہیں سمجھتے, جن کو ہم نہیں سمجھتے, لیکن اولیاء اللہ کی وہ بولی اور ان کی عظمت کو سمجھتے ہیں. چرند پرند اور جن آپ کے قرآن پاک کی تلاوت سنا کرتے تھے, ان سے سیکھا کرتے تھے. اللہ اکبر. آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی. اس کے بعد کہا میرے پیر و مرشد نے میرا ہاتھ پکڑا, کہا آؤ بیٹا تمہیں اللہ سے ملا دیں. اس کے بعد جو ہے 21 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے لیے کہا. میں نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھا. اس کے بعد جو ہے میرے سر کے بال کاٹے اور ایک ایسی نورانی اور بابرکت ٹوپی ہوئی اور کہا بیٹا ہمارے ہاں دستور ہے 1 دن اور 1 رات اللہ کی عبادت کرو. کہتے ہیں پوری رات میں اللہ کی عبادت کرتا رہا. میں نے نفل نمازیں پڑھی, اللہ کو راضی کیا اور رو رو کے دعائیں کرتا رہا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے رشد و ہدایت کے لیے میرا پیر و مرشد مجھے ملا دیا ہے. اور جو ہے جس منزل پر میں کافی دنوں سے تلاش میں تھا تو نے وہ منزل مجھے عطا کر دی ہے. آپ رو رو کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. صبح کے وقت پیر و مرشد نے جو ہے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حضور غریب نواز پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد حضور غریب نواز کہتے ہیں حضور میں آ گیا ہوں. اس کے بعد کہا آ بیٹا تجھے اللہ سے ملا دوں. ایک ایسی نگاہیں کرم ڈالی. اللہ اکبر. نگاہ وحی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ایسی پیر و مرشد نے نگاہ ڈالی. کہا بیٹا حسن ذرا آسمان کی طرف دیکھو. تو جب کہا میں نے اپنے پیر و مرشد کے کہنے پر آسمان کی طرف دیکھا تو میں نے کہا پیر و مرشد نے پوچھا بیٹا کیا دکھائی دے رہا ہے. جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو کہا مجھے عرش اعظم دکھائی دے رہا ہے. اس 7 آسمان کے اوپر عرش اعظم ہے, لیکن اللہ کے ولی کی نگاہوں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. حالانکہ آسمان کے 7 طبقات ہیں. آسمان سماوات قرآن پاک میں جگہ جگہ آیا ہے. سماوات سماؤن کا معنی آتا ہے ایک آسمان, لیکن سماوات آیا ہے قرآن مقدس میں کے اندر. قرآن یعنی آسمان کی جمع سماوات آیا ہے. سماؤن معنی ایک آسمان, لیکن سماوات آیا قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آسمان کے 7 طبقات ہیں. اسی طرح سے زمین کے نیچے 7 طبقات ہیں اور 7 آسمان کے اوپر عرش اعظم کو اللہ نے بنایا ہے. اس عرش اعظم کو آپ ملاحظہ فرماتے ہیں. پھر کہا بیٹا حسن ذرا نیچے دیکھو. تو کہتے ہیں جب میں نے نیچے دیکھا پوچھا کیا دکھائی دے رہا ہے. تو میں نے کہا تو سورہ دکھائی دے رہا ہے, زمین کا سب سے نچلا والا طبقہ. اللہ اکبر. اس کے بعد میرے پیر و مرشد نے کہا بیٹا اب جو ہے 1000 مرتبہ قل واللہ شریف کی تلاوت کرو, یعنی سورہ اخلاص پڑھو. میں نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا. اس کے بعد جو ہے میرے پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا بیٹا ذرا آسمان کی طرف دیکھو. جب میں نے دوبارہ آسمان کی طرف دیکھا میرے پیر و مرشد نے کیسی نگاہ ڈالی تو میں نے کہا حضور اب مجھے حجاب عصمت دکھائی دے رہا ہے. اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے جو پردے تھے اب میں وہ پردوں کو دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. اس کے بعد پیر و مرشد نے ایک اور ایسی نگاہ کرم دی اور انگلیوں کا 2 اشارہ, اپنا انگلیوں کو 2 اشارہ کیا کہ بیٹا ان دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو. تو میں نے جب ان دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھا اولیاء اللہ کی شان دیکھیے, نگاہوں سے پلا رہے ہیں حضور غریب نواز کے پیر و مرشد جن کا نام ہے خواجہ عثمان ہارونی. کہا جب میں نے ان دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھا تو مجھے 18,000 عالم دکھائی رہا تھا. اللہ اکبر. یہ اولیاء اللہ کی شان ہوا کرتی ہے. اس کے بعد کہا بیٹا مکمل ہو گیا تمہارا کام. اس کے بعد کہا کہ جاؤ یہ اینٹ ہے, اس اینٹ کے نیچے دیکھو. تو کہا میں نے جب اینٹ اٹھائی تو اس کے اندر سونے کے سکے تھے. کہا جاؤ یہ فقیروں اور غریبوں میں مسکینوں میں عطا کرو. جب میں نے وہ سکے اٹھائے غریبوں میں عطا کر دیے. چونکہ جب اللہ کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کی نعمت کے شکریہ میں کچھ صدقہ کرنا چاہیے. یہ بزرگوں کی شان ہے. دیکھیے جو ہے حضور غریب نواز ہمیں یہ درس بھی دے رہے ہیں کہ اللہ جب کوئی تمہیں نعمت عطا کرے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو. وہ سونے کے سکے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دی, غریبوں مسکینوں میں یتیموں
میں آپ نے خرچ کر دی. اس کے بعد پیر و مرشد نے کہا بیٹا حسن اب تم کچھ دن میری خدمت میں رہو. تو کہتے ہیں میں اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہا اور میں نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی. سب کچھ مل جانے کے بعد اگر آدمی کے پاس کچھ دولت ہو جائے تو انسان اپنے پڑوسی اپنے بھائی کو بھول جاتا ہے. اللہ نے حضور غریباس کو سب کچھ عطا کر دیا لیکن عاجزی و خاکساری انکساری یہ کہ آپ کہتے ہیں میرے مولا نے مجھے سب کچھ عطا کر دیا لیکن پھر بھی میں اپنے پیر و مرشد کی 20 سال تک مسلسل خدمت کرتا رہا. 20 سال بہت ہوتے ہیں. 20 سال آدمی اپنے پیر کی 20 گھنٹے خدمت نہیں کرنا چاہتا. کہتا پیر کو ایسی دولت عطا کر دے بس کام ہو جائے لیکن خدمت ایک سیکنڈ کے لیے نہیں. 20 سال تک مسلسل. اور خدمت میں کیا نہیں آتا ہے انسان کی زندگی کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے کھانا بنانا کپڑے دھونا ساز و سامان اٹھانا. حضور غریب نواز فرماتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے میں ایک لمحے کے لیے بھی میں آرام نہیں حاصل کرتا تھا. ہمیشہ ہر وقت اپنے پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل پر رہتا تھا کہ کب کیا فرما دیں اور میں فوراً اس حکم کی تکمیل کروں. 20 سال تک مسلسل کہتے ہیں میرے پیر و مرشد جہاں کا بھی سفر کرتے وہ سارا ساز و سامان بستر اور کھانے پینے کا سامان اپنے سر پر ڈھویا کرتا تھا. ایسے نہیں مقام ملا. ہندوستان کی شہنشاہیت ایسے نہیں ملی بلکہ بڑی مشقتیں آپ نے اٹھائی ہیں بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں تب اللہ یہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے. 20 سال تک مسلسل. کسی نے پوچھا حضور ذرا یہ تو بتائیے کامل مرید کس کو کہتے ہیں؟ سبحان اللہ بول دیجئے ذرا ذوق بیدار کریے ذرا. کہا کامل مرید کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا کامل مرید اس کو کہتے ہیں جس کے نام اعمال میں مسلسل 20 سال تک کوئی گناہ نہ لکھا گیا. اللہ اکبر. 20 سال تک اعمال بد برے اعمال لکھنے والا فرشتہ اس شخص کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہ لکھا ہو مسلسل 20 سال تک کوئی اس کے گناہ نہ ہو ایسا شخص کامل مرید کہلاتا ہے. جو یہ بات کہتا ہوگا کہ یہ اس بات پر عمل نہیں کرتا ہوگا. ضرور ہمارے غریب نواز نے اس بات پر عمل کیا. آپ کی شان یہ ہے اور آپ کہتے ہیں اللہ رب العزت جل مجدہ اس وقت تک کسی انسان کو کوئی مقام و مرتبہ عطا نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت نہیں کر لیتا اور اپنے پیر و مرشد کے نقش قدم پر نہیں چلتا. آج ہمارا اگر پیر کوئی بات کہتا بھی ہے تو ہم ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں. کسی نے حضور غریب نواز سے پوچھا حضور پیر کی کوالٹی کیا ہے؟ تو آپ نے کہا مرید 2 طرح کے ہوتے ہیں ایک رسمی مرید ایک حقیقی مرید. رسمی مرید اس شخص کو کہتے ہیں جو ہر بات کو اپنے پیر کی سنے لیکن عمل کسی بات پر نہ کرے. لیکن حقیقی مرید اس کو کہتے ہیں جو اپنے پیر و مرشد کی ہر بات پر عمل کرے ہر بات پر عمل کرے اس کو حقیقی مرید کہتے ہیں. اور خواجہ قطب الدین بختیاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور خواجہ عثمان ہارونی کے مریدوں میں اگر سب سے بابرکت اگر کوئی مرید تھا تو ہمارے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اثر فرمایا کرتے تھے خواجہ غریب نواز حضور خواجہ عثمان ہارونی کہ میرا معین الدین حسن اللہ کا محبوب ہے اللہ کا محبوب ہے. اکثر فرمایا کرتے تھے اور مجھے اپنے حسن معین الدین پر ناز ہے. اگر پیر کہے اپنے مرید کے بارے میں کہ ہم اے میرے میر اے میرے حسن تیرے لیے میں جی رہا تھا بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے. یہیں پر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے حضور سید آل رسول کے بارے میں. آپ اکثر فکر میں رہتے تھے اکثر کسی جستجو اور تلاش میں رہتے تھے. ایک دن وہ اپنی جستجو اور تلاش اور وہ فکر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں میں اکثر فکر میں رہتا تھا فکر مند تھا کہ اگر میرا رب مجھ سے کل قیامت کے دن سوال کرے گا اے سید آل رسول کیا لائے ہو تمہیں کیا جواب دوں گا. لیکن اللہ نے میری وہ فکر دور کر دی. اگر اب مجھ سے سوال کرے گا تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہہ دوں گا یا اللہ میں تیری بارگاہ دنیا سے تیرے لیے تیری بارگاہ میں جو ہے احمد رضا کو لایا. اللہ اکبر. لوگوں نے باقاعدہ طور پر اعتراض کیا کہ حضور آقا ایک طریقہ ہے جو بھی آپ کی بارگاہ میں مرید ہونے آتا ہے آپ اس سے مجاہدہ کرواتے ہیں ریاست کرواتے ہیں
कुरान पाक की तिलावत और नफिल नमाज पढ़वाते हैं, तब जाके खिलाफत और इजाजत से नवाजते हैं। लेकिन ये बंदा आया, आपने फौरन अता कर दी। तो कहा जो लोग आते हैं तो कल्ब अपना गंदा लेकर के आते हैं, उनके कल्ब की सफाई के लिए, उनके दिल की सफाई के लिए मैं इबादत और रियासत का हुक्म देता हूँ। लेकिन अहमद रजा की जात वो है, ये अपना कल्ब साफ लेकर के आया था, बस निस्बत की जरूरत थी, वो मैंने अता कर दी। अब कहते हैं अल्लाह ने मेरी वो फिक्र दूर कर दी। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत के दिन मुझसे सवाल करेगा, ए सैयद आले रसूल तुम दुनिया से मेरे लिए क्या लाए हो, तो मैं कह दूंगा मौला तेरी बारगाह में अहमद रजा लाया। ये शान थी मुरीदों की, पहले के मुरीदों की। लेकिन आज मुरीद एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता है। मुरीद होते वक्त हर पीर ये अहद लेता है कि आप झूठ से दूर रहना, गीबत चुगलखोरी से दूर रहना। आज सबसे ज्यादा वो काम कर रहा है मुरीद। और पंज गाना नमाजें पढ़ना, गाना रेडियो टीवी सबसे दूर रहना। लेकिन जितना पीर ने कहा था कि इन तमाम तर चीजों से दूर रहना, आज का मुरीद उधर ही ढकलता जा रहा है। और फिर अपने ऐसे अपर कहता है यार पीर में वो क्वालिटी नजर नहीं आती, वो क्वालिटी नजर नहीं आती पीर में। तो भाई वो क्वालिटी कहां से नजर आएगी? आप पीर चाहते हैं ख्वाजा उस्मान हारूनी जैसा, तो आपको फिर मुरीद भी हुजूर गरीब नवाज जैसा बनना पड़ेगा, उनके नक्शे कदम पर चलने वाला बनना पड़ेगा। आप अगर पांचों वक्त की नमाज पढ़ेंगे और अपने पीर की हिदायतों पर अमल करेंगे तो अल्लाह आपको भी अता फरमाएगा जो पहले के बुजुर्गों को अता फरमाया था। और फरमाते हैं हुजूर गरीब नवाज कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अगर इंसान नक्शे कदम पर चले, अल्लाह ने जो फरमाया कुरान पाक में हुजूर के नक्शे कदम पर चले तो अल्लाह उसे हर चीज अता फरमाएगा। लेकिन आज हम मुरीद पीर चाहते हैं ख्वाजा उस्मान हारूनी जैसा, ख्वाजा गरीब नवाज जैसा, लेकिन आपको फिर मुरीद भी वैसा ही बनना पड़ेगा। तो हमें और आपको चाहिए कि हम पंज गाना नमाजी बने। जिस जिस बात की पीर हिदायतें करता है उन बातों पर हमें अमल करना पड़ेगा, तब जाके हम कामिल मुरीद बनेंगे। और जब कामिल मुरीद बन जाएंगे और जिस वक्त जिस मुसीबत में होंगे वो पीर आपकी मदद करने के लिए आ जाएगा। अल्लाह अकबर। याह्या मुनीरी का वाकया सुना होगा कि मुश्किल वक्त में पीर मदद के लिए आता है। तो याह्या मुनीरी का वाकया है कि उनका एक मुरीद दरिया में डूब रहा था। अगर कोई किसी मुरीद को अगर अपने पीर से सच्चा इश्क है, सच्चा प्यार है, तो इंशाअल्लाह जरूर उसका पीर उसकी मदद को आएगा। याह्या मुनीरी का एक मुरीद दरिया में डूब रहा था, तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आए और हाथ दिया कि आ मैं तुझे बाहर निकाल लूं। तो कहा अरे मैं तुमको ये हाथ क्यों दूं, ये तो अपने पीर और मुर्शिद याह्या मुनीरी को दे चुका हूं। अल्लाहु अकबर। इतना कहा वो गायब हुए, फौरन याह्या मुनीरी आते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं। तो उस मुरीद को सच्चा यकीन था कि अगर मुश्किल वक्त में मैं अपने पीर को याद करूंगा जरूर वो मेरी मदद लिए आएगा। तो उसके दिल में यह अकीदा था कि जब जब हम अपने पीर को पुकारेंगे मुश्किल वक्त में मेरा पीर जरूर मदद करने के लिए आएगा। तो ये दिल में ऐसा भरोसा, ऐसी अकीदत आपके जब दिल में होगी तो इंशाअल्लाह आपका पीर आपकी मदद को जरूर पहुंचेगा। और जो साहिब मजार हैं, हुजूर गरीब नवाज हैं, हुजूर गौसे आजम हैं, औलिया कामिलीन हैं, आप जब भी इन बुजुर्गाने दीन को किसी मुश्किल वक्त में दिल से पुकार के देखिए, इंशाअल्लाह आपकी मदद को जरूर आएगा। तो हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 20 साल तक मुसलसल अपने पीर की खिदमत करते रहे। अल्लाह अकबर। कहते हैं 20 साल जब मुसलसल हो गए, उसके बाद फिर मेरे पीर और मुर्शिद ने कहा हसन चलो अब हज के लिए चलते हैं। तो कहते हैं जब मैं हज के लिए अपने पीर और मुर्शिद के साथ गया तो खाने काबा के सामने मीसाब रहमत के नीचे मुझे मेरे पीर और मुर्शिद ने हाथ पकड़ा और रब की बारगाह में दुआ की खाने काबा के सामने, ऐ अल्लाह मेरे मुरीद मेरे हसन मोइनुद्दीन को तू अपनी बारगाह का मकबूल बंदा बना दे, इसको सुर्द कर दे। मैंने तेरे बारगाह में इसको सुपुर्द किया, जो मेरे पास था मैंने अता कर दिया। तो हाथ से गैब से आवाज आई, ऐ
ख्वाजा उस्मान हारूनी, मैंने तेरे इस मुरीद को अपनी बारगाह का मकबूल बंदा बना दिया। अल्लाह अकबर। आप फौरन सजदे में जो है सर रख देते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और जब हुजूर गरीब नवाज और आपके पीर मुर्शिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मुक़द्दसा पर जाते हैं तो फिर कहा, ऐ मेरे मुरीद हसन बेटा सलाम करो शहंशाह आलम को। तो कहते हैं मैंने जब सलाम किया तो कब्र अंदर से आवाज आती है, वालेकुम सलाम ए खुशको तरके शहंशाह ए बादशाह। अल्लाह अकबर। तो इसीलिए आपको अताए रसूल हिंदल वली कहते हैं कि जो हिंद का बादशाह किसी ने अता करी तो वो हमारे हुजूर जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। और आपने अभी आगे बयान आएगा तो आप सुनेंगे कैसे कैसे हरबे और हीले उन्होंने इस्तेमाल किए, लेकिन हुजूर गरीब नवाज का कुछ ना कर सके। सब मारे गए, भाग गए, लेकिन हमारे हुजूर गरीब नवाज वहीं पर अटल रहे। आप आज का वहीं आपका उसी जगह पर मज़ार मुक़द्दसा है और आपने 90 लोगों को इस्लाम की दावत से नवाजा। और यूं तो आपने जब मदीना मुनव्वरा से सफर किया तो ये काफी तवील अरसे का सफर था और इस दरमियान में जो जो शहर, जो जो इलाके, जो जो सूबे आए और आपके मुबारक कदमों को जिसने बोसा दिया वो सब ज़ेरे इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। ये शान है हुजूर गरीब नवाज की। 90 लाख तो शुमार है, नहीं तो आप बेशुमार जो है लोगों को आपने इस्लाम की दावत दी और ज़ेरे इस्लाम में आप दाखिल हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है इंशाअल्लाह अब यहाँ से अजमेर का सफ़र, मदीना मुनव्वरा से अजमेर का जो सफ़र होगा इंशाअल्लाह वो अगले जुमे को इंशाअल्लाह बयान करेंगे। आप लोग जल्दी तशरीफ़ लाएं। मेरे बयान करने में कोई खामी खता हो गई हो अल्लाह अपनी रहमत से माफ़ फरमाए, सच्ची अक़ीदत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।